جو بھی جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ ان انسانوں کے بارے میں جو چیز میں جانتا ہوں، انسانوں کے بارے میں جو علم میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں میری عبادت آپ کرتے ہو، میری حمد آپ بیان کرتے ہو، میری ثنا آپ بیان کرتے ہو، میری کبریائی میری بڑائی آپ بیان کرتے ہو، لیکن یہ انسان بھی میری حمد بیان کریں گے، میری بڑائی بیان کریں گے، کبریائی بیان کریں گے۔ آپ کے اور ان انسانوں کے عبادت کے اندر عبادت کے طریقہ مختلف ہوگا۔ آپ کو جو میں نے پیدا کیا، آپ کے اندر میں نے برائی کا عنصر نہیں رکھا، آپ کو میں نے صرف برائی آپ کے اندر رکھی نہیں ہے۔ آپ برائی چاہے تو پھر بھی نہیں کر سکتے۔ آپ رکوع میں ہیں، رکوع کرتے رہو گے۔ آپ کو جو میں نے پیدا اللہ اللہ کرنے کے لیے کیا ہے، آپ برائی چاہ کر بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن جو انسان میں پیدا کر رہا ہوں، اس کے اندر میں نے برائی بھی رکھی ہے، اچھائی بھی رکھی ہے۔ اب یہ انسان، اس کے اندر میں نے نفسانی خواہشات بھی رکھے ہیں، اس کے اندر میں نے جنسی خواہشات بھی میں نے اس کے اندر رکھے ہیں۔ ان کو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، لیکن جب میں ان کو حکم دوں گا کہ آپ نے کھانا چھوڑ دینا ہے، آپ نے پینا چھوڑ دینا ہے، آپ نے نفسانی خواہشات کو چھوڑ دینا ہے، آپ نے اپنے جنسی خواہشات کو چھوڑ دینا ہے، آپ نے ان تمام چیزوں کو میرے لیے ترک کرنا ہے، تو یہ انسان میرے لیے نفسانی خواہشات ہونے کے باوجود اس کو چھوڑ دیں گے، جنسی خواہش ہونے کے باوجود اس کو ترک کر دیں گے، بھوک ہونے کے باوجود کھانا نہیں کھائیں گے، پیاس لگنے کے باوجود پانی نہیں پئیں گے، صرف اور صرف میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے۔ جب انسان اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کھانا کو چھوڑ دیتا ہے، پینے کو چھوڑ دیتا ہے، نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے ان نورانی مخلوقات میں فخر کرتے ہوئے بتاتے ہیں دیکھو یہی وہ انسان ہے جس کو میں پیدا کر رہا تھا، اس وقت آپ نے اختلاف کیا تھا، آپ کہہ رہے تھے یا اللہ یہ تو خون خرابہ کریں گے، یا اللہ یہ تو فساد پھیلائیں گے۔ دیکھو میرے بندے خون خرابہ نہیں کرتے، دیکھو میرے بندے فساد نہیں پھیلایا، بلکہ میرے بندوں نے میرے احکامات کی تعمیل کی، میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انہوں نے پورے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھے، انہوں نے تراویح پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی۔ آج یہ میرے سے صلہ لینے کے لیے جہاں پر جمع ہوئے ہیں، تو فرشتوں آپ بتاؤ جو مزدور مزدوری کرنے کے بعد آئے تو اس کو کیا کیا جائے؟ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کو پورا پورا اجر دے دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ان کو پورا اجر دوں گا، ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، صرف گناہوں کو معاف نہیں کروں گا بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل فرما دوں گا۔ آج کا دن ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ رب العزت انسان کے صرف گناہوں کو معاف نہیں فرماتے بلکہ انسان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل فرما دیتے ہیں۔ اللہ کتنا غفور رحیم ہے۔ اللہ تو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے بندے کی بخشش کرنا چاہتے ہیں، اللہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے بندے کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن انسان ایک ایسی چیز ہے وہ خود جنت کی طرف جانا چاہتا ہی نہیں ہے۔ ہم خود اپنے لغزشات نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بس نفسانی خواہشات پوری ہو جائے، یہی ہمارے لیے کافی ہے، جبکہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ میرا بندہ جنت میں جائے، میرا بندہ نیک اعمال کرے۔ تو آج کیا عید الفطر کا دن ہے، عید کا دن ہے، یہ جو عید کا دن ہے یہ مسلمانوں کی تہوار ہے، یہ خوشی کا دن ہے۔ اب ہم یہود کو دیکھیں، یہودیوں کے مذہب، یہودیوں کے دین میں بھی ایک تہوار ہے، عیسائیوں میں دیکھیں عیسائیوں کے مذہب میں بھی ایک تہوار ہے، اور مسلمانوں میں دیکھیں تو مسلمانوں کے دین میں بھی تہوار ہے۔ اب ہم عیسائیوں کی طرف دیکھتے ہیں تو عیسائیوں کی جو تہوار ہے وہ 25 دسمبر کو تہوار خوشی کا دن مناتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے، جبکہ تاریخی روایات سے ایسی کوئی تاریخی روایت ملتی نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت 25 دسمبر کو ہوئی ہو، لیکن وہ مانتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے، وہ اس تناظر میں خوشی کا دن مناتے ہیں، کرسمس ڈے مناتے ہیں کہ آج کا دن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن تھا تو وہ خوشی مناتے ہیں۔ جو
یہودی بھی خوشی مناتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو جب فرعون سے نجات دی اور فرعون کو دریا کے اندر غرق کر دیا، وہ وہاں سے نکلے تو اس دن وہ یہودی خوشی مناتے ہیں۔ اب یہودیوں کی خوشی اور عیسائیوں کی خوشی، مسلمانوں کی خوشی، ان کے آپس میں اختلاف ہے۔ یہودی خوشی مناتے ہیں، ان کی خوشی کے پیچھے کوئی خاص واقعہ ہے۔ عیسائی خوشی مناتے ہیں، ان کی خوشی کے پیچھے کوئی خاص واقعہ ہے۔ اب مسلمان بھی خوشی مناتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، اسلام میں صرف عیدیں 2 ہیں، تیسری عید کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں صرف 2 تہوارات ہیں، ان 2 تہواروں کے علاوہ تیسری تہوار کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ان 2 تہوارات کے علاوہ کوئی اور تہوار مناتا ہے تو وہ مسلمانوں کی نہیں، اس کی شریعت کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک رسم ہے۔ اس کو ہم اسلامی تہوار نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس کو ہم انسانوں کی بنائی ہوئی رسم کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ تہوارات دیے ہیں، جو خوشی منانے کا اللہ نے یہ دن دیا ہے، اس دن کے پیچھے دیگر مذاہب کی طرح کوئی خاص واقعہ نہیں ہے، بلکہ خاص عبادات ہے۔ ان عبادات کی تکمیل کے بعد مسلمان کیا کرتے ہیں؟ خوشی مناتے ہیں۔ بھائی تہوار تو زندگی میں ایک بار آتی ہے، اس کے بعد وہ تہوار وہ دن ختم ہو جاتا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام